اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ حاضر ہیں میاں وحید احمد۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میاں نوید صاحب، جو کہ ایک صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ ہم آئے ان سے کچھ پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسی طبیعت ہے میاں صاحب؟ جی بسم اللہ الحمدللہ۔ میاں صاحب، یہ جو موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی آئی تھی، یہ ایک تبدیلی کے نعرے کے اوپر آئی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آ گئی ہے؟ تبدیلی دیکھیں، تبدیلی آتی ہے تبدیلی کرنے سے، اور یہ جتنے آئی جیز اور جتنی بیوروکریٹس اور جتنی یہ تبدیلی کر بیٹھے ہیں، اس کے بعد بھی یہی تبدیلی آئی ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، عوام سڑکوں پہ نہیں نکل رہی ہے۔ کیوں کہ اتنا لوڈ بڑھ گیا ہے ہر بندے کے دماغ کے اندر مہنگائی کا۔ یہ جو ان کا منشور تھا، جو ان کا نعرہ تھا کہ تبدیلی آئے گی، 70 سے 80% لوگ ہمارے ملک کے تبدیلی کا کانسیپٹ ذہن میں یہ لے کے آئے تھے کہ جو انہوں نے ہڑتالیں کیں، انہوں نے بل پھاڑے، انہوں نے پیٹرول کے خلاف احتجاج کیا مہنگا ہونے پہ، عوام کے ذہن میں ایک بات فکس ہو چکی ہوئی تھی کہ یہ ساری چیزیں اتنی سستی ہمیں مہیا کر دی جائیں گی، جو کہ اس وقت ریٹ چل رہے تھے اس سے بھی کوئی 20-30-40% کمی ہو جائے گی عمران خان صاحب کے آنے سے۔ زندگی آسان ہو جائے گی، یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو لوگوں کی زندگی میں ایک آسانی پیدا ہو جائے گی، مگر آج کے اگر اس منتھ کے موجودہ بل دیکھیں تو 98 یونٹ والے کا بل جو ہے وہ 4500 روپے بل ہے، یعنی کہ اس کا 45 روپے بل ہے۔ اگر اس کا یونٹ ہم کیلکولیٹ کریں تو 43 روپے۔ ایک غریب آدمی جو اپنی بڑی بچت کرتا ہے اور بجلی کا استعمال بھی کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے بل میں کمی ہو جائے، جو پیسے بچ جائیں گے میں کہیں اور یوٹیلائز کر لوں، اس کا 100 یونٹ سے کم والے کا بل بھی اگر 4500 ہوگا تو کیسے خرچہ چلے گا؟ یہی تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر بل بڑھ جائیں، پیٹرول بڑھ جائیں تو سمجھیں کہ جی آپ کے حکمران چور ہیں۔ دیکھیں جی، چور تو بقول خان صاحب کے چور تو سارے پکڑ لیے، کوئی بھاگے کوئی پکڑ لیے، ساری چوریاں پکڑ لیں، ساری رشوتیں ساری کرپشنیں بند کر دیں۔ تبدیلی کا نعرہ، مہنگائی تو ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے، ڈبل سے زیادہ 1000% جو ہے نا یہ مہنگائی جا چکی ہے۔ اور وہ سارا ایسا نہیں ہے کہ یہ میرے کہنے سے ہو گئی ہے یا میں کر رہا ہوں مہنگائی، ایسا نہیں ہے۔ آپ فیکٹ اینڈ فگر دیکھ لیں، آپ چیزوں کو کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، اس وقت ڈبل سے زیادہ ہر چیز ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر وہ آدھی قیمت پہ تھیں تو یہ لوگ دھرنا دیتے تھے پیٹرول پہ، بجلی پہ، باقی ساری ضرورت کی اشیاء، چینی ہو گئی، آٹا ہو گیا، بے شمار چیزیں ہیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ڈبل ہو گئی ہے۔ وہ تو ایک طرف ہے۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ کسی جگہ پہ بھی، کسی ادارے میں بھی کوئی آپ دیکھ لیں، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ نہیں سر، اگر میاں صاحب بات یہ ہے کہ اگر جب ایک عام آدمی کا یوٹیلٹی بلز جو ہے اس کے 10,000 کے قریب ہوں گے، اس کی 20,000 پہ سیلری ہے، اور یہ جو اپنا گاڑیوں میں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں، ہیٹر والی گاڑیوں میں، جنہوں نے سردی گرمی گاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھنی ہے، محلوں میں بیٹھ کے دیکھنی ہے، اور وہ غریب کی اپنا حالت کو بہتر کرنے کا نعرہ لگا کے جو اقتدار میں آتے ہیں، تو ان کو تو اصل حقیقت سے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور 20,000 والے آدمی کے یوٹیلٹی بل ہی 10,000 کے ہو جائیں تو باقی 10,000 میں کیسے گزارا ہوگا؟ کھانا ہے، پینا ہے، اپنا صحت اپنا ہے، بیماری ہے، تندرستی ہے، اسکولوں کی بچوں کی فیسیں ہیں، تو یہ لوگوں کا کون پوچھے گا؟ ان لوگوں کے لیے کب بینیفٹس ملیں گے؟ جو ریفارمز آنے تھے، جو غریب عوام کو نیچے سے اوپر لانے کی باتیں تھیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں، ان کے دور میں مہنگائی ہی چلتی گئی ہے۔ جو بیسک نیڈز تھیں لوگوں کی وہ تو چلتا رہا۔ اب بات یہ ہے کہ چور پکڑ لیے، کرپشن روک لی، پیسے سارے سیونگ ہونے شروع ہو گئے۔ وہ پیسہ کہاں چلا جو گیا؟ لیکیج تھی جو لیکیج رکی، پیسہ ریکور ہوا،
جو کرپٹ جو کہا جاتا تھا کہ 3,000 ارب جو ہے وہ اتنے پیسے چلے جاتے ہیں جی، وہ ڈالرز ملین ڈالرز ادھر چلے جاتے ہیں کرپشن میں، وہ تو اب رک گئے. وہ پیسے جو ریونیو جنریٹ ہوا وہ کہاں پڑا ہوا ہے، وہ کب استعمال میں آئے گا؟ وہ استعمال میں وہ ہماری عوام کے اوپر لگنا چاہیے تھا، بیسک نیڈ کے اوپر، جو کم از کم آپ ان کی والے جو اس وقت مہنگائی تھی ان ریٹوں سے چیزیں نیچے آنی چاہیے تھیں، جو کہ عوام نے اپنا ذہن بنایا ہوا تھا، وہاں تک نہیں آئیں. پیسے بھی ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، ساری ہر چیز انہوں نے ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیا، ٹیکسز بھی بڑھا دیے، موٹر وے پہ اکٹھے ہو رہے ہیں پیسے، اور بے شمار جگہوں پہ وابڈا سے آ رہے ہیں، واسا سے آ رہے ہیں، اخراجات کم کیے، بھینسیں بیچ دیں اور بڑا کچھ گاڑیاں بیچ دیں، پیسوں کی بچت کی. وہ بچت جو تھی وہ عوام کے ریلیف میں آنا چاہیے تھا، عوام کی جو ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں ان کے اوپر سبسڈی ملنی چاہیے تھی، لیکن بجائے اس کو وہاں پہ نیچے آنے کے وہاں پہ رکی بھی نہیں ہے. وہ اس لیول سے اتنا تجاوز کر گئی ہے، وہ ڈبل پہ پہنچ گئی ہے. لیکن اب بھی آپ دیکھ لیں خان صاحب کو ابھی بھی یہ سستا ترین ملک لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کمپیریزن ان ملکوں سے نہیں ہوتا جن ملکوں نے اپنی عوام کو اتنا ریلیف دیا ہے. 1 ہفتہ وائرس میں یا 2 ہفتے اپنی کسی بھی دکان کو بند کرنے کے عوض انہوں نے بڑے ڈھیر سارے ان کو ریلیف دیے ہیں، کھانے کو، پینے کو، پہننے اوڑھنے کو، اس کے علاوہ تعلیم میں، میڈیسن میں، سارا کچھ ان کو بہت سے ریلیف ملی ہے، اور ان کو کیش کی صورت میں بڑے پیسے دیے گئے ہیں. مگر جن ملکوں سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی ڈیلی آمدنی جو ہے یہاں کے لوگوں کی ڈیلی آمدنی سے کئی گنا زیادہ ہے، تو پھر ہم کیسے کمپیریزن کرتے ہیں؟ وہاں پہ تو ان کی انکم زیادہ ہے، ان کا GDP ریٹ زیادہ ہے، اور ہم اپنے جو ہے اس ملک کی عوام کو جہاں پہ ایک آدمی بمشکل 800 روپے کماتا ہے، تو ان سے کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سستا ملک ہے؟ اگر یہ سستا ملک ہے تو یہاں پہ جو وزیر ہیں، جہاں پہ جو MN MPs ہیں، ان کی سیلریز بھی کم کرنی چاہیے. وہاں پہ تو وہ خود ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور سب مشترکہ ایک ہی جو ہے وہ اس سے جو پاس کر کے تو بڑے ہیوی ریٹ سے وہ بل پاس ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی بھی تنخواہیں کم کر دینی چاہیے. سستا تو اس کو لگے گا ہی جس نے اپنی جیب سے نہیں خرچنا. آپ یہ دیکھیں، سستا تو اس کو لگنا ہی لگنا ہے. بے شک 10 روپے والی چیز 1000 روپے کی بھی ہو جائے، جس بندے نے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کے کوئی چیز نہیں خریدنی، اس کو کیا پتہ چلے گا کہ مہنگائی کیا ہے، یہ مہنگی ہے یا سستی ہے. جس کو تحفے طائف آ جانے ہیں، جس کو ادھر ادھر سے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جو لمبی گاڑیاں ہیں، 500-600 پیٹرول کی مد میں ان کو بینیفٹس مل جاتے ہیں، پیٹرول الاؤنسز ہیں، گھر الاؤنسز ہیں، ہاؤسز الاؤنسز ہیں، اور دیگر قسم کے دوسرے الاؤنسز ہیں. ان کو تو الاؤنسز کے بعد پھر ان کی پینشنیں بھی لگ جاتی ہیں، حالانکہ وہ عوام کی خدمت کے لیے کوئی ملازم تو ہوتے نہیں، مگر ان کی پینشنیں بھی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ سارا برڈن تو عوام پہ پڑتا ہے. تو اصل میں تو یہی برڈن ہے جو عوام کے لیے باعث مہنگائی بنا ہوا ہے. اصل ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. یہ کیوں نہیں کنٹرول ہو سکا؟ جب ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ کنٹرول ہونا چاہیے تھا. پتہ ہے بات اس میں دراصل یہ آ جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ ان کی تنخواہیں بھی ہیں، ان کو مراعات بھی ساری ملتی ہیں، افسران جو ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اس میں نہیں ہے کہ نہیں کرتے، یہ صرف کیمرے کے سامنے کام کرتے ہیں. خان صاحب کو صرف سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے. آپ دیکھیں پچھلی حکومتوں میں ہر چیز جو ہے نا وہ پچھلی حکومتوں کے جیسی ہی چل رہی ہے، اس سے بڑھ گئی ہے. مہنگائی تو بڑی آپ دیکھیں، کرپشن بھی بڑھ گئی ہے. سڑکوں کے اوپر ہجوم دیکھ لیں، آپ سڑکوں کے اوپر ہجوم دیکھ لیں، وہاں پہ ریڑیاں دیکھ لیں، دکانوں کے آگے دکانیں دیکھ لیں، اتنے محکمے بنے ہوئے ہیں. سارے محکموں کے اندر اسپتال میں چلے جائیں، ابھی یہ ریسنٹلی MRI کی مشین ہاسپٹل گنگا رام میں خراب پڑی ہوئی ہے، جناح ہاسپٹل میں خراب پڑی ہوئی ہے، چلڈرن ہاسپٹل میں خراب پڑی ہوئی ہے. ہسپتالوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، اور ہسپتال بنا دیں گے، اس کے اندر مشینیں ساری خراب پڑی ہوئی ہیں. کون دیکھے گا اس کو؟ جو ہاسپٹل کا وہاں پہ سربراہ ہے، اس کو ہاسپٹل کا مالک بنایا ہوا ہے، اس کو چاہیے کم از کم اپنے ٹھنڈے اور گرم کمروں کے اندر سے اٹھے، اس کو جا کے دیکھے، اس کو اپنے حلال کی کمائی کھانے کا سوچے،
اس کو یہ پتا ہو کہ میں اپنے بچوں کے لیے حلال کما کے لے کے جاؤں گا اس وقت جب میں اس پہ کچھ کام کروں گا. مشینیں خراب پڑی ہوئی ہیں، سائلین بکریوں کی طرح وہاں پہ پھر رہے ہیں. دیکھیں آپ، وہ سرکاری ہاسپٹل میں جاتا ہے غریب آدمی. کانسیپٹ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ وہاں پہ غریب آدمی جاتا ہے علاج کرانے کے لیے، اور لنڈے بازار میں غریب آدمی جاتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے. اب لنڈے کے حالات اتنے مہنگے ہیں، آپ دیکھیں سردی آ گئی ہے، بہت سے سیل لوگ. ٹیکس شوکت رین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غریبوں کا ہے اس کے اوپر بھی سیل ٹیکس لگ جائے گا تو یہ بھی مہنگا ہو جائے گا. آلریڈی پہلے ہی جو اپنا لیڈ کلاس ہے وہ تو یہاں سے برانڈ چن چن کے لے کے جاتے ہیں گاڑیاں دور دور کھڑی کر کے، تو جو باقی بچا کھدا ماندہ مال ہوتا ہے جو غریبوں نے پہننا ہوتا ہے تو وہ تو ان کی پہنچ سے وہ بھی دور ہو جائے گا. پتہ کیا ہے، جو اس ملک کا غریب ہے نا، اس نے اسی طرح ہی زندگی گزارنی، اور جب سے پیدا ہوا ہے وہ اسی طرح ہی گزار رہا ہے. آپ نے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی سیاستدان کا، کسی وزیر کا، کسی منسٹر کا، کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جو مڈل کلاس میں سے بھی ہو؟ سب امیر آدمی ہوتے ہیں اور خوشحالی ان کے گھر میں ہی ہوتی ہے. صرف یہ جو ترقیاتی کام ہیں بے شمار، جن کو یہ مہنگائی نہیں لگتی، سب اچھے کی آواز آتی ہے، کہتے ہیں جی یہ مہنگا نہیں ہے، یہ کم ہے، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کی فیملیز جو بھی اس ملک میں آ کے وزیر مسلط ہو جاتا ہے، جب وہ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے عزیز و اقارب، بھائی بہنوئی بھتیجے بھانجے، اس کے تمام جتنے بھی ہیں داماد، یہ سب خوشحال ہو جاتے ہیں. صرف ان کے علاوہ عوام تو یہی مہنگائی کا تبدیلی ہونر ہے. ہوتی ہے. کیا یہی آپ تبدیلی اسی کو تبدیلی کہتے یہی ہیں؟ تبدیلی ہے. یعنی کہ ایک جماعت سے جب دوسری جماعت برسر اقتدار آ جائے تو ان کے رشتہ داروں عزیز و اقارب کا امیر ہو جانا تبدیلی ہے اور عوام میں خوشحالی کا نام ہے. بالکل اسی کا نام ہی تبدیلی ہے. اور جو ہم کہتے تھے کہ جی یہاں پہ ریفارمز ہوں گے، ایجوکیشنز کے اوپر کام ہوگا، ہمارے ملک میں لوگ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی پابندی کریں گے، جی پولیس میں ریفارمز آ جائیں گے، لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، ٹریفک مسائل حل ہو جائیں گے، ہم ہاسپٹل بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں، جی صحت کارڈ بنانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، مگر ہم یہ وائلیشنیں اور یہ ساری چیزیں کنٹرول کب ہوں گی؟ اور یہ صرف نعروں کی حد تک ہی محدود ہے. دیکھیں، صحت کارڈ کی بات آپ نے کی ہے، یہ صحت کارڈ کا معاملہ چلا ہوا ہے آج کل، بڑا گرم پہلو ہے. بات یہ ہے کہ صحت کارڈ دینے سے ہر گھر میں اور اتنی عوام کو دینے سے بہتر ہے کہ آپ عوام کو صحت دے دیں. عوام کو صحت ہسپتالوں میں جا کے نہیں ملے گی، عوام کو صحت ملے گی جب آپ عوام کے لیے کوئی ریلیف دیں گے، اس کی مہنگائی کم کریں گے، ذہنی ٹینشنیں کم. اس کو اتنی پریشانی ہے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ کسی بھی علاقے کے کسی ایک چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں گے وہاں سے اگر 2000 4000 5000 بندہ گزرتا ہے نا، اس کے اندر سے 95% لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی سوچ میں مگن چل رہے ہیں، اپنی سوچ میں مگر خود سے باتیں کر رہے ہیں. وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرف جا رہے ہیں، اس کو فکر ہی اتنی ہے، صرف وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا بائک پہ ہے یا سائیکل پہ ہے یا گاڑی پہ ہے، صرف اس کا فوکس اس کا ہے کہ میں چلا رہا ہوں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ فزیکلی وہ سیٹ پہ بیٹھا ہے مگر دماغ مینٹلی طور پہ وہ کسی اور سوچ میں گم ہے. تو یہ ہسپتال جو پروجیکٹ ہے، اتنے ہم ہسپتالوں کا جال بچھا دیں گے، یعنی کہ حکومت جو ہے وہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ 60% سے پلس جو عوام نے مریض ہی بن جانا ہے، تو اسی لیے کیا جال بچھایا جا رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. پتہ ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سکون ہوگا، اور 80% سکون وہ لوگ بے سکون ہیں جن کے گھر میں آٹا نہیں ہے، جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، جس کا بچہ پڑھ بھی نہیں سکتا، فیسیں دے گا تو پڑھے گا، اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اس کا بجلی کا بل پورا نہیں ہوتا، اس کا دودھ تو دور کی بات ہے، گوشت تو دور کی بات ہے، اس کے گھر کی سبزی پوری نہیں ہوتی. جب اس کے گھر کی یہ سبزی، یہ روٹی، یہ آٹا دال، یہ چیزیں پوری نہیں ہوئیں گی، وہ بے سکونی میں رہے گا. سکون تو اس وقت اس کو ملے گا نا کہ اس کو صرف کھانا مل جائے، اور اگر وہ بے سکونی ہوگی اس کی، وہ بیمار ہے، تو ہر گھر میں بیمار ہوگا تو اس کو ہاسپٹل میں جانا پڑے گا. یہ 10 لاکھ روپے کا پیکج سال کے اندر آپ اناؤنس کر رہے ہیں کہ اس کو ہیلتھ کارڈ کی صورت میں انشورنس میں مل جائے گا. ٹھیک ہے، بیمار اللہ نہ ہی کرے کسی کو، بات صرف یہ ہے
کہ بیمار تو وہ بعد میں ہوگا، وہ کس وجہ سے بیمار ہوگا ہے، ہم نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ وہ کس وجہ سے بیمار ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اس کے پاس جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی روٹی پوری کر سکے، خود تو نہیں کھاتا، وہ کہتا میرے بچوں کی روٹی پوری ہو جائے، میں مہنگائی سے کب تک لڑوں گا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں کھانا کھا سکوں، اور کھانا تو نہیں کھا رہا ہوں تو ہاسپٹل میں جاؤں گا تو دوائی تو مل ہی جائے گی شاید۔ اچھا میر صاحب، یہ جو ہم ایجوکیشن ریفارمز کی بات کرتے تھے اور ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ جی اپنا بچوں کو اتنے ایجوکیٹڈ کر دیں گے اور ایسے معاملات ہو جائے گا، بڑا ڈسپلن آ جائے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آئی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ جیسے دانش اسکول تھے جس میں کچھ بچے جو دن کو مزدوری کرتے تھے رات کو پڑھ بھی لیتے تھے یا پارٹ ٹائم جاب کرتے تھے، وہ بھی بند ہو گئے، تو کوئی بہتری تعلیم کے میدان میں بھی کوئی بہتری لگتی ہے آپ کو آئی ہے؟ تعلیم کے میدان میں بہتری تو دیکھنے سے آئے گی، کرنے سے نہیں آئے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ کسی بھی سرکاری ادارے، سرکاری سکول میں، خواہ وہ لڑکیوں کا ہو یا لڑکوں کا ہو، صرف جا کے دیکھیں، اپنے وزیروں کو وہاں پہ بھیجیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں لوگوں کے پاس سردیوں میں پہننے کو سویٹر نہیں ہے، کوٹ نہیں ہے، ٹھنڈ سے بھی وہ وہاں پہ برا حال ہوا ہوا ان کا۔ وہاں پہ تعلیم کے لیے جس سکول کے اندر آپ جاتے ہیں وہاں پہ روشنی نہیں ہے، جس کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں وہاں پہ لائٹ نہیں ہوگی، وہ بچہ کیسے پڑھے گا؟ صرف جا کے دیکھیں آپ، جس کے باتھ روم کے اندر لوٹا نہیں ہوگا، جس سکول کے باتھ روم میں آپ جائیں گے وہاں پہ پانی شاور کرنے کے لیے ٹینک نہیں ہوگا، وہ بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ کیا دیکھے گا وہاں پہ اس جا کے کے؟ لیے اسی لیے ہاسپٹل تو بن رہے ہیں نا، بڑھا رہے ہیں، حکومت کو اندازہ ہے کہ ہمارے پاس اسکولوں میں بچوں کے لیے جو ہے وہ واٹر سیوریج سسٹم ان کا صحیح نہیں ہے اور پینے کے پانی کا صحیح نظام نہیں ہے، تو یہ اپنا اسی لیے تو بڑھ رہے ہیں سر ہاسپٹل پلان، جو اسی لیے تو آ رہا ہے، صحت کارڈ اسی لیے تو مل رہے ہیں۔ ہم بیسک نیڈ سے پہلے ان کو آخری جو وقت ہے یعنی کہ قبر سے جانے کی پہلے ضروریات دے رہے ہیں کہ شاید تھوڑا سا بچا لیں، مگر ہم اس سے پہلے کا کوئی اقتدام نہیں کر رہے کہ بیمار ہونے سے پہلے کے کوئی اقتدامات تو نہیں نظر آ رہے ہمیں۔ دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ حالات جو ہے نا وہ اسکول ایجوکیشن لیول کے جو حالات ہیں نا، پچھلی جب سے یہ پاکستان بنا ہے جتنی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں، جو بھی آیا ہے، تو اس میں پرائیویٹ اسکول والوں کا ایک معیار ہی اور ہے۔ کسی ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، ایون کہ ناظم چیئرمین تک کا بچہ، مجھے صرف ایک بچہ دکھا دیں جو سرکاری اسکول میں پڑھتا ہو۔ سرکاری اسکول صرف غریبوں کے لیے بنتے ہیں اور انہوں نے ہی وہاں سے تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، اور سرکاری اسکول کا جو معیار ہے وہ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ اسی طرح کا سسٹم لے کے چلتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول کے اندر سکھایا جاتا ہے، ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ترقی یافتہ ملک ہے نا وہاں پہ اتنی کتابوں کا بوجھ نہیں لاد دیا جاتا بچوں کے اوپر، اتنے بڑے بیگ دے دیں ان کو اور وہ کندھے پہ لٹکا لیا اور بچہ گر رہا ہے، اس سے اٹھایا جا نہیں رہا ہے کہ بس آپ نے یہ وہی پڑھتا جانا ہے۔ پڑھائی، ایٹیکیٹس، تربیت، وہ ہمارے ملک کے اندر ڈے ون سے بچوں کو ابھی بھی دینی چاہیے اور شروع کرنی چاہیے۔ ادب، آداب، بولنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، عزت کیا چیز ہوتی ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، چھوٹا کیا ہوتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا کہتا ہے، ڈسپلن انسانیت کیا ہوتا کہتی ہے، یس، ایکسکیوز می، تھینک یو، اور یہ ساری چیزیں، کیو میں لگنا، اور سڑک کیسے پار کرنی ہے۔ ہم نے 18 سال سے پہلے موٹر سائیکل، سکوٹر، کوئی ایسی چیز نہیں چلانی ہے، مطلب کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ 18 سال سے چھوٹی عمر میں سگریٹ کے پاس نہیں جانا ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، صفائی ستھرائی، کپڑے کیسے پہننے ہیں، یہی ساری چیزیں سکھاتے ہیں وہ لوگ، پھر جا کے قومیں ترقی کرتی ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے۔ آج ہمیں اتنے سال بعد آج سکھایا جاتا ہے کہ بغیر لائسنس کے بائک چلانا یا گاڑی چلانا جرم ہے۔ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آج ہم اتنا اس کو چلان کر دیں گے، یہ ون وے ٹریفک، یہ ہے ٹریفک کے اصول۔ سر تین دن کی حکومت نے مہم تو چلائی ہے، گاہی مہم، کیا 3 دن کی مہم جو ہے وہ ٹو مچ ہے، انف ہے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے؟ آپ دیکھیں
کہ جو بندہ 22 سال سے یا 20 سال سے یا 25 سال سے محنت کر کے آیا ہے. دیکھیں ایک پارٹی ہے، اس نے 25 سال 30 سال محنت کی ہے، اس کے بعد وہ اقتدار میں آتی ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ مافیا مضبوط ہے. اس کی 25 سال کی ورکنگ میں اس کو یہ نہیں پتا کہ ملک کون کون سے کرائسس سے گزر رہا ہے، یہاں پہ کیسے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ اس طرح اکانومی کو لے کے چل رہے تھے، یہ سب مصنوعی مہنگائی کو کم کیا ہوا تھا، اور بہت سی باتیں ہیں. ان کو 25 سال کی 26 سال کی محنت میں یہ نہیں پتہ چلا کہ ادارے کے اندر کرپشن کون کر رہا ہے، کون سے لوگ ہیں جو نہیں چلانا چاہتے اس ملک کو، وہ اپنے ہی طریقے سے زندگی جینا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اپنی آرام اور آسائش کی زندگی کو کام کر کے تو اپنے بچوں کے لیے حلال کی روزی کما کے لے کے جائیں. دیکھیں آپ سڑکوں کے اوپر ریڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، تجاوزات بھی ویسے ہی ہیں، اور ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ لائسنس نہیں ملتا ہے، ریٹ ڈبل ہو گیا ہے. چیزیں تو ویسی چل رہی ہیں، بس ریٹ ڈبل ہو گیا ہے. اچھا، جس چیز کا عمران خان صاحب نے نوٹس لیا وہ اگلے دن ہی آسمان کو چھو گئی ہے قیمت، یا وہ مارکیٹ سے ناپید ہو گئی ہے. تو یعنی کہ مافیاز کی آپ نے بات کی، تو یہ مافیا عمران خان صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ پھر حکومت جو عہدے داران ہیں، جو مشیر ہیں، جو وزیر ہیں، جو حکومت ہے، پھر یہ کیا کر رہی ہے بیٹھی؟ حکومت دراصل بات یہ ہے، حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے، کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن صرف کاغذوں میں. بہت سے کام ہو رہے ہیں، فزیکلی آپ جا کے دیکھ لیں، فوٹو سیشن ہی ہے، اسی طرح ہی ہے. کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی مجھے بتائیں کوئی آئی ہو کسی ادارے میں، بڑی آپ کو صفائی نظر آئی ہو سڑکوں میں، بازاروں میں، یہ انکروچمنٹ، انفورسمنٹ، یہ سارا کچھ کم ہو گیا ہو، رشوت مافیا کم ہو گیا ہو، پاسپورٹ کے دفتر کے باہر، نادرا کے دفتر کے باہر، ہر قسم کی دیکھیں آپ، یہ جو ٹاؤٹ مافیا ہے وہ اسی طرح ہی زندہ ہے، قائم و دائم ہے، اسی طرح ہی چل رہا ہے. کوئی کون سا ایسا جادوگر ہے، پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کون سا ایسا جادوگر ہے جو جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں ان مافیاز کے، جن کے ساتھ ان کی، کون سا ایسا اندر سیٹنگ کرنے والا بندہ بیٹھا ہے وہ ظاہر باہر سے اپنے گاہکوں کو لے کے جاتا ہے، اندر جا کے اپنا کام کروا لیتا ہے. اور وہ چند مخصوص لوگ ہی ہیں جو قابض ہیں ہر ادارے کے اوپر ہی. اور آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی سرکاری ادارے میں آپ دیکھ لیں، چھٹی 2 بجے کا ٹائم ہوگا تو 12 بجے غائب ہوں گے. کوئی بھی افسر آپ کو اپنی سیٹ پہ نہیں ملے گا، میٹنگ میں ہوگا. عام سائل، عام آدمی کی رسائی اتنی نہیں ہے، کسی پرنسپل سے جا کے مل لے، کسی ایم ایس سے جا کے مل لے، کسی بھی ادارے میں جا کے، کسی ایس ایچ او کو جا کے مل لے، کسی ڈی ایس پی کے ساتھ جا کے بات کر لے. اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میری بات پہ یقین کرنا ہے، اپنی خفیہ ٹیمیں، اپنے لوگ ان سب اداروں میں بھیج کے دیں، اور ڈیلی بیسس پہ بھیجیں. جس دن جانا ہوتا ہے اس دن پہلے ہی فون چلا جاتا ہے کہ آج آ رہے ہیں وزٹ کے اوپر، سب اچھے کی آواز کر لو. اس کے لیے تیاریاں کر لی جاتی ہیں ساری، بس وہ اس کو سب اوکے کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہی دمادم. تو سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کبھی کوئی بہتری آئے گی؟ اللہ کرے، امید پہ دنیا قائم ہے. جی، اسی کے ساتھ میاں وحید احمد کو اجازت دیجیے گا. میاں صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی، بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور جو ان کے چہرے کے تاثرات اور جو ان کی باتیں کہ عوام جو ہے وہ اپنے حکمرانوں سے، اپنے نمائندگان سے، اپنے لیڈروں سے بہت ساری امیدیں لگاتی ہیں، اور ان امیدوں کے سہارے ہی وہ زندہ رہتی ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو پاکستان میں بہتری آئے گی. مگر آج یہ حال ہے کہ عوام اس قدر مایوس ہو چکی ہے کہ ان کو بہتری کے اور ان کو اپنے روز کے معاملات میں اور ان کا جو رزق حلال کمانے میں اس قدر وہ مشکلات سے دوچار ہے کہ ان کا بمشکل جو ہے 2 وقت کا کھانا ہی پورا نہیں ہوتا، اور ان کو ملک میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا اس سے کوئی سروکار نہیں رہا، اور وہ بالکل اپنی زندگی جو ہے صرف 2 وقت کی روٹی کمانے میں ہی انہوں نے صرف کر دی ہے، اور باقی سارے معاملات سے وہ بالکل لا تعلق ہے. اور جس جگہ پہ ایسی باتیں ہو جائیں تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، یہ کوئی اپنا بہت کوئی اچھا
اثر یا بہت کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتا. جب قومیں مایوس ہو جائیں تو پھر معاملات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ یہ مایوسی جو ہے وہ عوام سے چھٹ جائے، اور عوام کے لیے کوئی ایسا لیڈر اور کوئی ایسا نمائندہ آئے کہ جس کے واقعی جو پاکستان کا درد اپنے دل میں رکھتا ہو، جو اس عوام کا درد اپنے دل میں رکھتا ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.